अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस यानी तहजीबों का टकराव हमने बहुत सुना, कहा गया कि कंस्पायरेसी थेरीज हैं, लेकिन अब एक बार फिर जब इसराइल ईरान अमेरिका तनाज़ा हुआ है और ये एक बार फिर टॉक ऑफ द टाउन है और इस नज़रिए के हवाले से बातें की जा रही हैं। अब इसमें इसराइल का क्या हाथ है, इसराइल किस तरह से इस पूरे के पूरे प्लॉट को आगे लेके चल रहा है, ये अमेरिका के ही साफी टकर कार्लसन जो है उन्होंने एक पूरा पोस्टमार्टम किया, जरा पहले वो देखिए। इसका पूरे का पूरा जो एक इक्वेशन है या प्लॉट है कि जो मुकद्दस मुकाम है मस्जिद अक्सा, उसको इसराइल टारगेट करे, फिर उसका इल्जाम ईरान पे लगाया जाए, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर वहां पर एक जो इबादतगाह है वो बनाई जाए। अब ईरान के साथ जो जंग है ये छठे रोज में से जंग दाखिल हो चुकी है और ट्रंप और नेतन्याहू के इस चीज को लेकर पूरी दुनिया, इवन उनके अपने इत्तेहादी जिसमें स्पेन शामिल है, वो सवाल उठा रहे हैं और फिर इस पूरी जंग को एक मजहबी रंग दिया जा रहा है। वो अमेरिका के वजीर दिफा के जुमले हों या फिर जो अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के फौजी अड्डों के ऊपर जो पैगाम दिए गए हैं उस हवाले से उनको ये कहा गया है कि ये लड़ाई खुदा के मंसूबों का हिस्सा है और उसके बाद ये भी कहा गया है कि चूंकि सदर ट्रंप जो हैं वो मुंतखब करदा हैं तो इसलिए ये काम उनको ये कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम उनके सेनेटर हैं, वो ट्रंप के करीब तस्वुर किए जाते हैं, वो क्या हैरान कुन गुफ्तगू। इसी तरह से अमेरिका के जो दूसरे सेनेटर्स हैं, माइक जॉनसन हैं या उनसे हट के अमेरिकी सेक्रेटरी जंग हैं, उनकी गुफ्तगू जरा देखें। Religion. अब ऐसा नहीं है कि सब सेनेटर्स अमेरिका के या जो कांग्रेस के लोग हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करने वाले हों। वहां पर हमने देखा कि कांग्रेसमैन जो जेरेड होफ है उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की है। ईरान जंग के खिलाफ बहुत आवाजें उठ रही हैं। चूंकि अमेरिकी सदर वेनेजुएला का हवाला दे रहे थे तो हमने ये देखा कि वहां पर एक अमेरिकी जो कांग्रेस खातून रुकन है मिजिट टेलरी ने, उन्होंने अमेरिकी सदर की पॉलिसी के ऊपर सवाल भी उठाए, तनकीद की और फिर ये भी कहा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। अब अमेरिका के सदर के इन इकदामात ने उनके अपने इत्तेहादियों के अंदर भी एक तफरीक को या तकसीम को नुमाया किया है। इवन जो उनके बड़े पुराने इत्तेहादी और पक्के इत्तेहादी कहना चाहिए, बरतानिया के वजीर आजम ने कानूनी अखलाकी जवाज मांगा इस जंग का हिस्सा बनने के लिए। ईरान हमले को लेकर अमेरिका और इसराइल पर तनकीद हो रही है, लेकिन जो अमेरिकी सरकार है वो इसको हर लिहाज से कहती है कि वो रिजीम चेंज भी करेगी और वो ज़रूरी अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। आप ज़रा तर्जुमान वाइट हाउस की गुफ्तगू सुनिए। ये खूनी गेम है और ये अब बढ़ती जा रही है। ईरान इसराइल अमेरिका से निकलकर खित्ते के दीगर ममालिक उसका हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। आज अजरबैजान के अंदर ड्रोन हमला हुआ, फिर उसी तरह से आपने देखा कि श्रीलंका के पानियों के अंदर जो कुछ हुआ। तो इस सारे मामले को लेकर हमने बात करनी है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर ये मामला मजीद बिगड़ेगा और क्या जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बातें और मजहबी रंग देने की बातें हो रही हैं इसका क्या मतलब है, और फिर पाकिस्तान जिस तरह से अपनी पॉलिसी को परसू कर रहा है क्या ये एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी है, क्या यही पाकिस्तान के मफाद के हक में है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने सीनियर सहाफ़ियों को दावत दी है। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और समीना पाशा साहबा मौजूद है। आप दोनों के वक्त शुक्रिया। और आगे चलकर हम मशरिक़ वुस्ता के उमूर के ऊपर डॉक्टर सैयद नासिर शिराजी को आज दावत देंगे कि उनसे रहनुमाई लेंगे। तो आगाज़ ज़रा अपने तजियाकारों और जो सहाफ़ी हैं उनके साथ करते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब से आगाज़ कर लेते हैं। मलिक साहब, कल हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक ब्रीफिंग हुई जिसमें पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया गया। उसमें तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के जो दोनों लीडरान थे, दोनों ऐवानों के, वो मौजूद नहीं थे। एक ये बताइए कि इस पूरे तनाज़े के अंदर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ या पॉलिसी है क्या यही होना चाहिए था, नंबर वन। नंबर टू, क्या अपोजिशन का जाना कल आप समझते हैं एक सेटबैक है, या वो जो कह रहे हैं कि आपने पहले जब फैसले लिए उस वक्त हमें शामिल करना चाहिए तब तो आपने हमें बुलाया नहीं है। देखिए, ये इतराज़ तो अपोजिशन का हो सकता है कि अगर फैसले हो रहे थे हमें नहीं बुलाया गया, लेकिन अगर उनको ब्रीफिंग दी जा रही है, उन्हें एतमाद में लिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में उनको ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। और फिर सियासी जमातें जो हैं वो डायलाग जारी रखती हैं। अगर कहीं किसी एक जगह पे हुकूमत नज़रअंदाज भी कर दे तो अपोजिशन का काम होता है कि दोबारा जब उन्हें मौका मिले तो उस मौके का वो फ़ायदा उठाते हुए उन इश्यूज़ के ऊपर पार्टिसिपेट करती हैं। अब पीटीआई के जो है वो क्या कैसे कह सकेगी कि जो पॉलिसी बन रही है या जो इस वक्त हमें सूरत हाल का सामना है पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर, उसके बारे में हम जो है वो लाइलम है या हमें बाखबर नहीं रखा गया। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जो सियासत है वो कम से कम इन इश्यूज़ के ऊपर जो है, जहाँ आपके कौमी मसाइल हों, जहाँ आपके मुल्क के दिफा का मामला हो, जहाँ मुल्क की सलामती का मसला हो, जहाँ मुल्क की खर्जा पॉलिसी का मसला हो, वहाँ सियासी जमातों को अपने ज़ाती मुफादात या ज़ाती जो एतराज़ात हैं
ان سے ہٹ کے فیصلے کرنے چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں. ہم اپنے مفادات کو پہلے رکھتے ہیں, ملکی سیاست کی بعد میں ذکر کرتے ہیں. حتیٰ کہ جب ایون ملک کے اوپر مشکل وقت ہو, آپ دیکھیں نا سوالات یہی اٹھتے ہیں. جب ہندوستان کے ساتھ ہماری لڑائی تھی, کچھ آوازیں جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہم نے سننے کو ملی. افغانستان کے ساتھ ہمارا جو مسئلہ ہے, ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے, اور پاکستان ایک صحیح طریقے سے بھرپور اس کا جواب دے رہا ہے تاکہ اپنے معصوم شہریوں کی جانوں کو بچایا جا سکے. اب اس پہ بھی سیاست کی جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہے. اس سے اپوزیشن لیڈر کو کم از کم دونوں ایوانوں میں ان کو جو ہے وہ سیاست سے بالائے طاق رکھ کے ان میٹنگز میں شرکت بھی کرنی چاہیے اور اپنا ان پٹ بھی دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سمینہ صاحبہ, یہ بات تو ٹھیک ہے, جب آپ کو نہیں بلایا جاتا تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی وہاں پیس بورڈ میں, آپ نے بورڈ آف پیس میں جانا تھا, آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے, اعتماد میں نہیں لیا. جب اعتماد میں لیا جاتا ہے تب آپ روٹ جاتے ہیں. کل مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے تھے, حالانکہ مولانا فضل الرحمان بھی اتنا ہی اس پورے مینڈیٹ کے اوپر یا اس کی لیجٹمیسی کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں. بریفنگ لینا یا اس پہ جا کے ایک اچھا جیسچر دینا, کیونکہ یہ معاملہ کوئی داخلی سیاست کا تو نہیں تھا, آپ سمجھتے کہ پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ درست تھا؟ شکریہ آپ کا عمر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیسے ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے عمران خان کے ویژن کے اوپر کھڑی ہے نا. تو انہوں نے اگر کسی بھی قومی ایشو پر کوئی رائے دینی ہے تو انہیں ظاہر ہے کہ اپنے جو پارٹی چیئرمین ہیں ان سے رائے لینی ہے, ان سے مشاورت کرنی ہے, ان کی گائیڈنس لینی ہے, اس کے مطابق ہی وہ اس کے اوپر کوئی اپنا موقف دینے کے اہل ہوں گے. تو ظاہری سی بات ہے اگر وہ یہ بات ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور اگر اتنی ہی حکومت کی نیت اچھی تھی کہ اسے ایک اتفاق رائے پیدا کرنا ہے یا اس کو سب کو آن بورڈ لینا ہے تو ایک ملاقات کروانے میں کوئی حرج نہیں تھا. ویسے بھی ملاقات کروانا تو عمران خان صاحب کا رائٹ ہے, اور بہت ہی غیر ضروری اور غیر قانونی طور پر ان کی ملاقاتیں بند رکھی گئی ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, ادروائز بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ اتنے ہی سنگین حالات سے دوچار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, تو اس قومی یکجہتی کا سارا بوجھ کیا ہم نے صرف اپوزیشن پہ ہی ڈالنا ہے کہ وہی ہر چیز پہ کمپرومائز کر کے اور پھر ساتھ میں بیٹھ جائے؟ وہ حکومت کیوں نہیں اٹھاتی بوجھ؟ وہ کیوں نہیں اپنی انا سے ایک قدم پیچھے ہٹتی ہے اور ملاقات کرا دیتی ہے, جو کہ ان کا جائز حق ہے. وہ کوئی ایسا غیر ضروری مطالبہ یا ناجائز مطالبہ تو کر نہیں رہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی آپ کو کب لینا ہے کب نہیں, تو جہاں آپ نے فیصلے کرنے ہیں وہاں تو آپ اپوزیشن کو نہیں پوچھتے. آپ نے 26ویں ترمیم کی, آپ نے 27ویں ترمیم کی, آپ نے کوئی کوشش نہیں کی کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لیں اور ان کو بھی کنسنسس ڈیولپ کر کے اس عمل کا حصہ بنائیں. جہاں پر آپ نے بورڈ آف پیس میں شامل ہونا تھا, آپ نے تو نہیں اپوزیشن سے پوچھا کہ بھئی یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ فیصلے بھی کہیں اور سے پتہ چل رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ فیصلہ ہو رہا ہے. آپ نے افغانستان پر حملہ کرنا تھا, آپ نے تو نہیں پوچھا اپوزیشن سے کہ جی ہم وہاں پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتا تھا کہ اپوزیشن کی جماعت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس وقت حکومت پر ہے اور سب سے زیادہ وہی متاثر ہوتی جو بھی آپ کے فیصلے ہوتے. تو جہاں آپ نے فیصلے کرنے تھے وہاں تو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا. جہاں اب ان فیصلوں کا بوجھ اٹھانا ہے تو وہاں پر آپ کو اب چاہیے کہ آپ لیجٹمائز کروانا چاہتے تاکہ کل کو ان کے جو بھی فیصلوں کے رزلٹ آئیں تو آپ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی یہ بھی تو بیچ میں شامل ہی تھے, اسی لیے تو تصویر میں نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فیصلے کریں وہاں پہ مشاورت کریں, اور ان فیصلوں میں بھی جو پارٹی کا حق ہے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو وہ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں, اور میرا خیال ہے اس میں پھر کوئی دو رائے نہیں ہوگی. سب یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی پھر غیر ضروری طور پر نہیں انکار کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب فیٹف کے اوپر قانون سازی ہوتی تھی تو اس وقت کی جو پی ایم ایل این تھی وہ بھی اپنے مشورے لے کے آ جاتی تھی, مطالبے لے کے آ جاتی تھی کہ جی پہلے نیب کے معاملے کو بھی اس کے ساتھ کر لیں تو پھر ہم فیٹف میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اپوزیشن آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی نیک نیتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا تو یہ مسئلے کا حل نکل سکتا تھا. نصرہ ملک صاحب, مجھے یوں لگ رہا ہے یہ نیب سے پھر کوئی قومی خدمت دینے کا وقت آ گیا ہے. پہلے کہا گیا کہ 50 کروڑ, اب پھر 30 کروڑ. یہ اچانک سے یہ تو انہوں نے ختم کرنا تھا نیب کو. یہ نیب کو مزید امپاور کر رہے ہیں یہ جو نئی ترمیم ہو رہی ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بھونڈی قسم کی دلیل ہمارے ہاں دی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ جناب ہمارے اپنے قائد سے ہمیں مشورہ کرنا ہے پھر ہم اپنی رائے کا اظہار کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سیاسی جماعتیں بند کر دینی چاہیے. پھر پی ٹی آئی کی بجائے عمران خان لورز گروپ بنا دیں, میاں نواز شریف لورز گروپ بنا دیں, بلاول بھٹو زرداری لورز گروپ بنا دیں. پھر سیاسی جماعتوں اپنے آپ کو نام نہ دیں. یہ پھر سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے کرتی ہیں. پارٹی نے اپنا چیئرمین مسٹر گور کو بنایا ہوا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. یہ کیا چنے بیچنے کے لیے ہیں, اڈیالہ کے باہر ریڑھی لگانے کے لیے ہیں؟ پھر ان کو کیوں عہدے دیے گئے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر ماضی کی مثال دی جاتی تھی کہ نواز شریف صاحب سے مشورہ کیا جاتا تھا تو نواز شریف صاحب سے بھی مشورہ غلط کیا جاتا تھا. اگر کیا جاتا تھا پارٹی کی صدارت اگر شہباز شریف صاحب کے پاس تھی
اور پارٹی کی صدارت فیصلے کر لے یا پارٹی کی تنظیم فیصلے کر لے تو ان لوگوں کو اون کرنا چاہیے، کیونکہ پارٹیاں فیصلے اپنی اجتماعی جو ہے سوچ کے مطابق کرتی ہیں. فرد واحد کی سوچ تو تباہ کرتی ہے پارٹیوں کو. یہی وجہ ہے آج سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کیبنٹ میں مکمل نہیں کر سکتا اس لیے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، پرفارمنس میں نہیں دکھا سکتا اس لیے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، اسلام آباد چھوڑ کے میں پشاور جا کے نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. بھائی پھر اس طرح کریں کہ عمران خان صاحب لورز گروپ بنا رہے ہیں، پارٹی ختم کر دیں. دوسری بات جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جناب اعتماد میں نہیں لیا گیا. ابھی سمینہ صاحبہ نے کہا 26ویں ترمیم پہ پی ٹی آئی آن بورڈ کرنے کی کوشش کی گئی، 27ویں ترمیم پہ آن بورڈ کرنے کی کوشش کی. یہ جو ڈائلاگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، یہ کس بات پہ کرتی رہی ہے؟ اسی بات پہ ڈائلاگ ہوتا رہا نا کہ ترامیم کے حوالے سے. بھائی سیاسی جماعتیں ڈائلاگ کرتی ہیں، اگر آپ کو ترامیم کی مخالفت کرنی ہے آپ مخالفت کرتے ہیں. آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، آپ کی رائے ہو سکتی ہے. ایسا ماضی میں بھی ہوا. عمران خان صاحب کے زمانے میں تو آپ کو پتا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلائی جاتی تھی، قانون سازی تک نہیں کی جاتی تھی. اس وقت ہم خاموش بیٹھے ہوتے تھے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، کئی حکومت کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کئی اپوزیشن کی خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن کسی ملک کی مفاد کے لیے آپ اکٹھے ضرور ہوتے ہیں، ایک رائے کا اظہار ضرور کرتے ہیں. افغانستان میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں پی ٹی آئی کو بڑا واضح پتا ہے کہ افغانستان کے سارے حملے ہمارے ملک کے ہمارے معصوم بچوں کے اوپر وہاں کی سرزمین سے ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ اگر سیاست کریں معصوم بچوں کے اوپر تو کل آپ سے کوئی پوچھے؟ آپ سے تو پوچھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ ملک کی خارجہ پالیسی جہاں ملک کا دفاع ہے اس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. یعنی آپ کو تو آن بورڈ نہیں کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو شرم تک نہیں آتی کہ آپ نے پورے کے پی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، وہاں بچے مر رہے ہیں، ہر روز آپ کی پولیس آپ کی پیٹرولنگ نہیں کر سکتی. رینجر اور فوج کے جوان اپنی قربانیاں دے کر آپ کو پیٹرولنگ کر کے آپ کے سی ایم کی جام کو محفوظ بناتے ہیں، وہ اس پہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سیاست سے نکل کے یہ دیکھنا، کیا آپ میں ہمت ہے خیبر پختونخوا سے جو روزانہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں فوج یہاں سے نکل جائے، 1 گھنٹے کے اندر عمر دراز گوندل صاحب یہ آپ کے چیف منسٹر کے پی کے وہاں سے بھاگیں گے، لاہور میں آ کے سانس لیں گے اگر وہاں سے فوج نکل جائے. حالت ان کی یہ ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک. ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ایک بریک لینے کا کہا رہا ہے، پہلے بریک کی طرف چلتے ہیں.